جی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے سلمان صفدر عمران خان القادری کیس کے بعد باہر آ رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب بتائیے گا پیش رفت کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے آپ کی آنکھ کے حوالے سے اب صحت کیسی ہے آپ کی، یہ بتائیے گا. دیکھیے میں تقریباً آج 12-14 سال ہو گئے. ایک اتفاق کہیں میں پہلے جب میری آنکھ کا ایشو ہوا تو میری بڑا کنسرن تھا اس پہ کہ لوگ بڑی عجیب باتیں شاید اس پر کر سکتے ہیں، مگر تقریباً 12-14 سال سے ایک کنڈیشن ہے میری، سینٹرل سیریس ریٹینوپیتھی اس کو بولتے ہیں، ڈیٹیچمنٹ آف ریٹینا. جب ویدر چینج ہوتا ہے تو مجھے دقت ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، اور اس کا کچھ ٹریٹمنٹ ہے جو ہوتا ہے. سو آئی ایم فائن ناؤ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہ یہ ریگولر پرابلم مجھے ری اکر ہوتی ہے، ایوری ایئر ہوتی ہے جب بھی ویدر ایکسٹریم ویدر میں چینج آتا ہے. میں آج کے کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ عمران کا آج القادر کا کیس تھا. آج 29 دنوں کے بعد کیس فکس ہوتا ہے. 28 دن کی اپرچونٹی تھی اڈیالہ جیل کے پاس وکالت نامے دینے کی. آج بینچ نے ہیئرنگ ریزیوم کرتے ہی ہدایت دی کہ اپیلیں آرگیو کرنی شروع کریں، اپیلوں پہ سماعت کریں. تو آج بڑے ادب سے ہم نے فاضل ججز کو کہا کہ آپ کے ہم پچھلے آرڈر سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہر وکیل کا ایک رائٹ ہوتا ہے، اور ہم روٹین میں آپ کے جیسے آرڈرز چیلنج کرتے ہیں. آپ کے ہم آرڈرز کو اس لیے چیلنج نہیں کر پا رہے کہ اڈیالہ جیل ہمیں وکالت نامے نہیں دیتا، اڈیالہ جیل ہمیں ملاقات نہیں دیتا. جب تک وکیل کے پاس لڑنے کے لیے مقدمے تو بے شمار ہیں، مگر وکالت ناموں سے ہم نہتے بیٹھے، کیسز کیسے فائل کریں، کیسز کیسے لگوائیں. ان کو میں نے ایمان مزاری کے آرڈر کی بھی میں نے مثال دی کہ اسی طرح ایک خاتون ایگریو تھی، لائر تھی، ان کو سپریم کورٹ نے ان کی داد رسی کی نا، ان کو ایک ڈائریکشن ملا کہ آپ ان کی ضمانتیں سنیں. اسی طرح ہم بھی 16 مہینے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پاکڈ ہیں. نیب نے بے شمار بہانے بنائے، کبھی ٹیم نہیں ہے، کبھی بیمار ہیں، کبھی ریکارڈ نہیں ہے، کبھی ٹیم تبدیل کرنی ہے، کبھی ان کی ضمانت مینٹینیبل نہیں ہے. وہ سارے ایشوز جب کراس کر کے ہم فائنلی ہیئرنگ میچیور ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ مین اپیل پہ اپنے دلائل دیں. مین اپیل ہزاروں صفوں پہ ہے، کئی گواہوں پر مشتمل ہے، سائفر 3-4 مہینے لگے تھے. تو یہاں پر تو معاملات بہت اور ہیں. عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ، ان کی اہلیہ کی آنکھ کا مسئلہ، سولیٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی میں جو رکھا ہوا ہے، یہ سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر فوری 10 منٹ والی ہیئرنگ جو ہے نا وہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، وہ ہمیں نہیں دی گئی. سو وہ ہیئرنگ لینے کے لیے ہم اپنا رائٹ استعمال کریں گے. سولیٹری کنفائنمنٹ کا بھی ایشو ہے اور بھی ایشوز ہیں. سو آج عدالت کو ہم نے اپنی یہی فرسٹریشنز بتائیں. ملٹیپل اٹیمپٹس اڈیالہ جیل، وہ وکالت نامہ نہیں دیتے، سپریم کورٹ جانے نہیں دیتے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہ ہمارے یہاں پر فیصلے ٹائم بارڈ ہو جائیں، کہ ہمارے پاس ہمارا وقت نکل جائے آگے جانے کا. تو آج عدالت نے ہمارے تمام گزارشات کو اور ہمارے سبمیشنز کو ریکگنائز کرتے ہوئے ہماری داد رسی کی ہے. چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے سخت نوٹس لیا ہے. انہوں نے انفارچونیٹ کا لفظ یوز کیا کہ اڈیالہ جیل کیا کر رہا ہے، اور انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو، انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو، اور انہوں نے نیب کو ہدایت دی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر ان کو تمام وکالت نامے مہیا کیے جائیں تاکہ ہم اپنی لیگل بیٹل اور لیگل کاوشیں ہم اپنی جاری رکھیں. آج میں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں اور میری وکالت کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنا، ان کے کیسز لڑنا سب سے مشکل کام ہے. اس لیے مشکل کام نہیں کہ کیس مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے کہ حالات، سرکمسٹانسز بہت مشکل ہیں. سو آج دن تک ہم نے جو کیسز لڑے، یہ میں آج خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی فیصلے جو ہوتے ہیں کیسز لڑنے کے یا نہ لڑنے کے یا رکنے کے یا کہیں جانے کے، یہ اکیلے کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ ایک حکمت عملی کے فیصلے ہوتے ہیں، سوچ و بچار کے فیصلے ہوتے ہیں، ڈسکشن کے بعد ہوتی ہے، سینئرز کو لوپ میں لے کر ہوتا ہے. اور جو ایک وکیل کی سوچ ہوتی ہے، جو ہماری ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہم اپنے تجربوں کے مطابق ڈیسیژنز لیتے ہیں، ہم نے کب کیا کرنا ہے اور کب کیا نہیں کرنا. یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. صرف ایسے کیسز میں آپ کو صرف کمپٹنس کے اوپر آپ اپنے کیسز کو آگے لے جاتے جائیں تو پھر نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے آپ کو کبھی کبھی. سو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیوں دقتیں ہمیں زیادہ آ رہی ہیں، کیوں مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ آخری کیس ہے، آخری کیسز ہیں. 1-2 300 سے اوپر کیسز لڑے جا چکے. یہ ہمت کی داد دی جاتی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی کہ انہوں نے 300-350 مقدمے لڑے. 150-200 مرتبہ تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ 4 سالوں میں ضمانتیں لینے کے لیے آئے. سو آج میں نے ان کو یہ بھی گزارش کی ہے کہ میرے کلائنٹ سے ملاقات کروائی جائے. عمران خان صاحب سے، بشریٰ عمران صاحبہ سے میری ملاقات ہونی ضروری ہے. اب وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. بشریٰ عمران سے ملاقات کیے ہوئے تقریباً
اب 7واں مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اتنا لمبا ڈسکنیکٹ جو ہے آف لیگل کاؤنسل پلیڈر یہ مناسب نہیں ہے. سو آج 7 دن کی وارننگ کے ساتھ کہ 7 ڈیز کے اندر اندر ہمیں وکالت نامے ملیں. ہم ان وکالت ناموں کے ساتھ کیا کریں گے یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں. اچھا سلمان صفدر صاحب، چونکہ آج آخری مہلت دی گئی تھی آپ کو پیش ہونے کے حوالے سے، تو اب اگر خان صاحب سے آپ کی جیل میں ڈیالہ جیل میں ملاقات ہو جاتی ہے اور خان صاحب بھی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سزا معطلی پر دلائل دیں، چونکہ کہا جا رہا ہے کہ مین اپیلوں پر دلائل سنیں گے، تو اگر خان صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ سزا معطلی پر آپ دلائل دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا بات یہ آج آخری موقع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخری موقع کوئی آخری موقع نہیں ہوتا. آخری موقع تب ہوتا ہے جب کوئی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہو کہ وین از obstructing the course of justice. آپ کو معلوم ہے یہ اپیل کب لگی ہے فار ہیئرنگ، کب میچیور ہوئی ہے؟ مئی کے مہینے میں. اپریل میں آرڈر ہوتا ہے، مئی میں فکس ہوتی ہے. کیا مئی میں ایک اپیل لگنے کے بعد کیا جون میں آخری موقع ہو جاتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ ایسا کبھی ہوگا کہ آخری موقع کسی کو دیا جائے کہ آپ نے کرنا ہے تو کر دیں. 1 مہینہ گنتی کا میں آپ کو فنگر ٹپس پہ بھی دن، میں ویکس میں نہیں جاؤں گا، ابھی دن کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں کہ اپیل کب میچیور ہوئی ہے اور کب فکس ہوئی ہے فار ہیئرنگ. سو اس سے پہلے کی اپیلز جو سینئر اپیلز پڑی ہوئی ہیں وہ آرگیو نہیں ہونی. توشہ خانہ 1 نہیں ہونا، توشہ خانہ 2 نہیں ہونا. نیب کے پچھلے فیصلے پڑے ہوئے وہ سینئر ان نمبر ہیں، وہ پرائر ان ٹائم ہے. پہلے وہ کیسز ہوں گے تو اس کے بعد یہ کیس ہوگا. اور اب ویسے بھی آج کورٹ نے ہم سے ریئلائز ہم نے کیا ہے کورٹ نے کہ ہمیں ہمارا گریونس ہے کورٹ کے آرڈرز کے اگینسٹ، اور ہم نے اوپنلی یہ بات کی ہے. سو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان آرڈرز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، جو ہم چیلنج کریں گے اور چیلنج کرنے کے بعد فیصلہ لائیں گے انشاءاللہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانتیں سنیں اور ضمانتوں پہ فیصلہ اپنا دیں. ملاقات کے حوالے سے ملاقات بہت ضروری ہے. اتنا لمبا ڈسکنیکٹ نہیں چل سکتا. ہم پروفیشنل لائرز ہیں، ہم نے کیسز کی ڈسکشن ہی کرنی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ جلد ملاقات کے حوالے سے بھی کیونکہ اس سال میں خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، غالباً دونوں ہی میری ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری ملاقات نہیں ہے. بہت لمبا ڈسکنیکٹ ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ان کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے، کیسز میں کون لڑا ہے، کیسز میں کیا رزلٹ آ رہے ہیں، کیا پوزیشن سچویشن ہے. تو ایک عجیب و غریب سی آئی سیٹ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنا اس وقت مشکل ترین کام جو ہے وہ بنا ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، وی آر ڈوئنگ آر بیسٹ انشاءاللہ. کب تک یہ ملتوی ہوئی ہے آج کی سماعت؟ آج کی سماعت کی تاریخ، اس میں ایک چیز ریلیونٹ ہے، میری داد رسی کے لیے 7 دن دیے گئے ہیں. کورٹ نے ہیئرنگ کب رکھنی ہے یہ کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا. آپ نے جب جج صاحب کو کہا کہ مجھے کلائنٹ سے ملاقات کی اجازت دی جائے وکالت نامے سائن کرنے کی، اس سے پہلے آپ کو عدالت کے 2 دفعہ اجازت دی، آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اب جب آج آپ نے وکالت ناموں کے حوالے سے کہا تو جج صاحب کا کیا کہنا تھا اس حوالے؟ دیکھیں وہ میں نے کہہ دیا، انہوں نے سن لیا. میں نے 2-3 دفعہ یہ گزارش ریکویسٹ ان کے آگے رکھی. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ بشرا عمران صاحبہ سے تو 1 دفعہ بھی ملاقات نہیں کروائی گئی 7 مہینوں سے، جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو یہ 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ تاریخ پر کیٹیگوریکلی اور اسپیسیفکلی اس پر کوئی آرڈرز بھی لیں گے کہ ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، تاکہ انسٹرکشنز، نہ صرف ایک مقدمہ تو نہیں ہے نا، بے شمار مقدمے. اور کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف لینی ہے یہیں سے ملنی ہے نا. عدالتوں نے پہلے بھی ریلیف دی ہے تو ابھی بھی انہی سے ریلیف ملنی ہے، بتایا آج کورٹ. تھینک یو ویری مچ.